نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اور کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ محترم بھائیو، کئی عملیات ایسے ہیں جو شرک اور کفر پر مشتمل ہیں۔ ہر وہ عمل جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے مدد مانگی گئی ہو، مشرکانہ عمل ہے اور اس کا اسلام سے اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل عقیدے کو عام حالات میں بھی اہمیت نہیں دی جاتی، بالخصوص عملیات کے باب میں تو عقیدہ کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عقیدہ اور ایمان درست ہے تو سب کچھ درست ہے، اور یہی دولت ہاتھ سے چلی گئی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ شرکیہ اعمال سے کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ دینی نقصان لازماً حاصل ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے نقصان کا سودا کر کے اگر ساری دنیا کی تمام نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہو تو یہ بھی سراسر خسارے کا سودا ہے، کیونکہ اس سودے میں ہم اپنی آخرت اور ہمیشہ کی زندگی کو 4 دن کی زندگی پر قربان کرنے کی حماقت کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، ایسے عملیات سے آپ دور رہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بد کردار اور لٹیرے عامل لوگوں کو وظائف اور عملیات کے حوالے سے اشتہاری عاملوں اور بابوں سے پالا پڑتا ہے، جن کی اکثریت دھوکے باز، مکار اور جعل سازی، فریبی، لٹیروں اور بد کردار عناصر پر مشتمل ہے۔ ان کے پاس جا کر لوگ اپنا پیسہ، وقت، ایمان اور بعض جگہ عزت تک لوٹا آتے ہیں اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیو، اس وظائف میں جو آپ پڑھیں گے، آپ خود پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو خود فائدہ ہوگا۔ اب آگے آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس کے لیے کچھ ضروری اور اہم باتیں ہیں جس کا خیال رکھ کر انشاءاللہ وظیفہ جلد ہی اثر کرے گا۔ نمبر 1، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی سیکھ لیں، یعنی جو الفاظ ہیں نا، اس الفاظ کو آپ صحیح سیکھ لیں، الفاظ غلط ادا نہ کریں۔ پھر کتاب میں غور سے اس کے پڑھنے کا طریقہ دے کر اس طریقے پر اسے پڑھیں۔ نمبر 2، وظیفہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر مکمل توجہ اور یکسوئی سے پڑھیں۔ کوشش کریں کہ وظیفے کے دوران مطلوبہ ہدف آپ کی توجہ سے ہٹنے نہ پائے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، وظیفہ پورے اعتقاد اور یقین سے پڑھیں۔ اعتقاد جتنا پختہ ہوگا، یعنی یقین جتنا پختہ ہوگا، نتیجہ اتنا یقینی ہوگا، اور اعتقاد جتنا کمزور ہوگا، نتیجہ اتنا مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ نمبر 4، جس وظیفے کے جو فوائد جو بتلائے جاتے ہیں، نہ صرف ان کا پختہ یقین کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ تمام فوائد مانگیں، بلکہ ان کے علاوہ ان کے جو دوسرے فوائد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ فوائد بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں۔ نمبر 5، ہر دعا، آیت، وظیفہ اور عمل پڑھتے وقت سب سے پہلے اس کے اخروی فوائد، یعنی آخرت کے جو فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے کہ یا اللہ اس دعا کی بدولت ہمارا جنت میں مقام بلند فرما دے۔ اس کے بعد جس دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد مانگے، پھر اس وظیفے کے تمام وہ خواص جو آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں وہ سب مانگے۔ نمبر 6، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے 2 کام کر لیں، اس کی تاثیر 2 آستہ ہو جائے گی، یعنی مطلب ڈبل ہو جائے گی۔ نمبر 1، قضاء حاجت کے 2 نفل ادا کریں، یعنی اپنی حاجت کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر 2 رکعت آپ نفل پڑھیں گے تو اس میں کچھ بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، اور اپنی توفیق کے مطابق کسی غریب کو تھوڑا بہت صدقہ دے دیا کریں۔ یار کسی غریب کو اگر آپ 10 روپے بھی دیں گے نا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر،
یعنی نیت صاف کر کے وہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دیں گے۔ صدقے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ نقد روپیہ دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نقد پیسہ دے دیں گے تو جو غریب بندہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے چیز خرید لے گا جو اس کو ضرورت ہے۔ اگر کوئی اور چیز صدقے میں دینی ہو تو اعلیٰ قسم کی چیز دیں، صدقہ کریں، سمجھ آئی بات، اعلیٰ چیز ہو وہ آپ دیں گے۔ کپڑے ابھی آج کل عید کا دوران ہے تو اس عید میں کسی کے لیے آپ کپڑے خریدتے ہیں تو اچھے کوالٹی کے کپڑے خرید کر کے دے دیں، چپل خرید کر کے دے دیں، ہاں تو بوٹ شوٹ اس طرح کچھ اچھے چیزیں ہوں وہ آپ انشاءاللہ خرید کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیں گے۔ گھٹیا چیز کا صدقہ دینا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو وظائف سے پہلے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اجر بھی دے گا، اور جو وظیفے کا مقصد ہے اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔